السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ اللہ کا احسان ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں بالکل بہت اچھا ہوں. مولا کا کرم ہے، اہل بیت کا صدقہ، اور کربلا والوں کے الحمدللہ طفیل میں ہم سب ٹھیک ہیں. الحمدللہ. بس گزارش یہ تھی کہ ہندوستان میں جو شیعہ ہیں ان کی جی کیا ذمہ داریاں ہیں ایسے ماحول میں، اور کیا وہ کریں یہاں، کیا ان کی یہ علامہ صاحب ہمارے شیعہ عالم دین ہیں بھائی. یہ کوئی جماعت تمہارے سے تعلق نہیں رکھتے. آپ اپنا اس میں گرامی تو بتائیں تاکہ لوگوں کو تعارف ہو جائے کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں رہتے ہیں. اور جی بتائیں اس میں گرامی کہاں رہائش کہاں ہے آپ کی، کہاں رہتے میں ہیں؟ ظفر الحسن جلال پوری ہوں اور جے پور پنک سٹی میں رہتا ہوں، انڈیا اللہ میں. آپ کو عزت. ماشاء اللہ ماشاء جی اللہ. جی جی ان کا جی جی سوال یہ ہے کہ انڈیا میں شیعوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ بھائی شیعوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا وہی ہے کہ انسان ہمیشہ اس کو چاہیے کہ بہترین، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل اعمال جی امتی انتظار الفرج، کہ انتظار امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام، چشم برار رہنا، ان کو اپنا نجات دینے والا سمجھنا، ان کو اپنا سردار سمجھنے والا، ان سے محبت کرنا، ان پہ فدا ہو جانا، ان کو اس دین کا صاحب، اس دین کا مالک، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا زمین پر اللہ کا لسان وجہ اللہ سمجھنا، اور ان کے ادب حضور کا مراعات کرنا کہ جی ہمارے اعمال سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عرضہ ہوتے ہیں، اہل جی بیت طاہرین علیہ السلام پہ عرضہ ہوتے ہیں، ہمارے اعمال کو امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام دیکھتے ہیں. تو اس ادب، ان کے ادب کا ملاحظہ اور ان کے ادب کا رعایت کرنا یہ نہایت ہی اہم ہے، ہر مسلمان، ہر شیعہ کا فریضہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہر شیعہ پر فریضہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جی حاضر ناظر سمجھنا چاہیے، واجبات جی بجا لانی چاہیے، محرمات سے دور رہیں، اور اللہ کے حساب سے، اللہ کے عذاب سے، یوم قیامت سے انسان کو ڈرنا چاہیے. یہ جھوٹ نہیں ہے، سب سچ جی ہے، یہ نہایت ہی سچ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کہ ہم سب مر جائیں گے، ہم سب، ہمارے بچے بھی مریں گے، آپ بھی مریں گے، سب مریں گے، سب قبر میں جائیں گے. اس سے بڑھ جی کر جی اس کا تو کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. اس دنیا سے سب ہی نہیں جانا، ٹھیک ہے نا، پیسے وغیرہ ساتھ جی نہیں لے کے جائیں گے، سب چھوڑ کے جائیں گے. اور یہ جتنے جی مال ہم جمع کرتے ہیں یہ سب تباہ ہو جائیں گے، جتنی چیزوں سے ہمیں محبت ہے وہ سب تباہ ہو جائیں گے. ہاں تو ساتھ جی جو لے کے جائیں گے نا، ہاں وہ عمل صالح لے جائیں گے، تقوی لے جائیں گے. تزودوا فإن خیر الزاد التقوی. آخرت کے لیے توشے جی سفر مہیا کرو، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ تقوی و خوف الہی ہے، عمل صالح ہے، ایمان ہے. جی جی سر، جی یہ چاہے ہندوستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے پاکستان ہو، جی چاہے جی جی ایران ہو، بالکل اہل بیت علیہ السلام کا یہی بالکل پیغام بالکل ہے، انسانیت کا پیغام ہے، نیکوکاری جی کا پیغام ہے. جی سر، حکم کریں جی علامہ صاحب. دوسری گزارش یہ تھی کہ ہمارے ہندو دھرم میں ہاں پنرجنم، تناسخ کا ایک عقیدہ ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ 5000 سال سے ہم، ہمارا دھرم ہے سناتن. تو ہم، اس سلسلے میں قرآن یا متشابہات میں سے یا معصومین کی حدیث میں کہیں اس کو ڈینائی کیا گیا ہے، بالکل بالکل. پنرجنم کو؟ تناسخ کو احادیث میں واضح طور پہ باطل قرار دیا ہے کہ انسان دوبارہ جی مرنے کے بعد زندہ تو ہوگا نا. یہ تو حقیقت ہے کہ جی ہر انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا. اور جی بعض لوگ ہیں جو دنیا میں زندہ ہوں گے، جیسے حضرت عزیر دنیا میں زندہ ہوئے تھے نا. بعض لوگ اسی طرح رجعت جی میں بعض لوگ زندہ ہو جائیں گے. اور بعض جن لوگوں جی کو مردوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا تھا، تو بعض لوگ دنیا میں بھی زندہ جی ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں تو سب نے زندہ ہونا ہے. اس سے تو کوئی جی جھوٹ نہیں ہے. لیکن جو بھی شخص جی زندہ ہوگا وہ اپنی حقیقت پہ، اپنی جی شخص کے ساتھ، اس کی جو جی شخصیت ہے اسی کے ساتھ زندہ ہوگا. جس ماں کا جی بیٹا ہے، جس باپ کا بیٹا، اسی نسب کے ساتھ زندہ ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی مر کے آپ نے زندہ ہونا ہے. کہاں پر آپ نے زندہ ہونا ہے بھائی؟ جی کوئی مرتا ہے تو اس کے بعد کسی اور کا بیٹے کے حیثیت سے وہ اس کو پیدائش ہوگا نا، ماں کے پیٹ سے. اس طرح جی نہیں ہے. امام رضا علیہ جی الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مأمون نے پوچھا، یا ابا الحسن جی ما تقول فی القائلین بالتناسخ. جی مأمون لعنت اللہ علیہ نے ہمارے سید السالار حضرت امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ کا کیا فرمائش ہے، کیا فرماتے ہیں آپ کہ جو لوگ جی تناسخ کے قائل ہیں؟ تو فرمایا من قال بالتناسخ فهو کافر باللہ العظیم یکذب بالجنت والنار. فرمایا کہ جو تناسخ کا قائل ہے
وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ وہ جنت النار کا بھی وہ مکذب ہے، دین کا مکذب ہے، اس دین میں تناسخ نہیں ہے، اس دین میں دوبارہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، زندگی ہے بلا شک، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ بھائی کوئی دنیا میں مرتا ہے وہ کسی دوسرے انسان کی شکل میں کسی دوسرے کا بیٹا بن کے اس کی جنم ہوگی نا، یا کسی حیوان کی صورت میں یا کسی کیڑے مکوڑے کی صورت میں اس کی جنم ہوگی، اس طرح نہیں ہے. جی سر. جی جی جی. اچھا، تیسرا سوال ہے محترم کہ اس پوری دھرتی پر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کی روشنی میں کیا ہند کی سرزمین پر بھی کچھ نبیوں کی آمد ہے؟ آپ کے علم میں ہے؟ میں نالج کے لیے چاہ رہا ہوں. جی سر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے انبیاء کو مبعوث فرمایا. منہم من قصصنا علیک، ان میں سے بعض وہ ہیں جن کی نام ہم نے ذکر کیا، آپ کو ان کی داستانیں بتائیں. ومنہم من لم نقصصہم علیک، اور بعض انبیاء ایسے ہیں، یہ سورہ غافر آیت نمبر 78 ہے، بعض یہ ہیں کہ ان کی داستان ہم نے آپ کو نہیں بتائی کہ وہ کون ہے. تو ایسے انبیاء گزرے ہیں جو تاریخ میں مذکور نہیں ہیں. تو یہ کہ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، یہ تو آیات میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب نہیں کرتا مگر یہ کہ پہلے اس پہ حجت تمام کر لیتا ہے. ہند میں، چائنا میں، دوسرے ملکوں میں، وہاں پہ ضرور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہادی آئے ہوں گے، انبیاء آئے ہوں گے، ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے. جو انبیاء کا ذکر ہے نا، پورے انبیاء کا ذکر نہیں ہے احادیث میں کہ کون کہاں آیا ہے. جی 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 جی. بس ایک آخری سوال یہ ہے کہ یہاں جو شری لنکا ہے، جو ہند کی سرزمین تھی، وہ وہاں پر حضرت آدم کا ذکر ہے کہ حضرت آدم یہاں بھیجے گئے تھے. اور یہاں جو ویدک مذہب ہے ہمارا سناتن ہندوستان کا، اس میں ویدوں میں ایک وید ہے سام وید، اور وہ حضرت نوح کے ایک بیٹے کا نام بھی ہے سام. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سام وید وہی تعلیمات ہوں جو حضرت سام کی ہوں؟ دیکھیں، یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا میں آسمان سے حبوط کر گئے تھے. اس کو پرانے زمانے میں اس کو سرندیب بولتے تھے نا، سرندیب. یہ تو احادیث میں موجود ہے. عرب اس کو سرندیب بولتے تھے. سرندیب میں ان کا نزول ہوا تھا، وہاں پہ وہ آئے تھے. یہ حدیث میں ہے. اب دیکھ، اب ہندو مذہب کا تعلق توحید سے ہے یا نہیں اللہ جانتا ہے. یہ تو ان کا مذہب تو بہت ہی گھٹیا نا ہندوؤں کا. وہ جن چیزوں کا پوجا کرتے ہیں، وہ ہر چیز کی پوجا کرتے ہیں، یہ تو ان کے مذہب میں خرافات ہی خرافات. میں آپ کو برائی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کے سب پڑوسی ہندو ہیں، آپ کو مارے نا، لیکن ان کے مذہب میں کوئی عقل تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہ ان کا مذہب، ہاں البتہ اگر صوفیوں کے ہاں چلے نا، اہل تصوف، وہ تو کہیں گے ان کا مذہب حق ہے بھائی. وہ چاہے وہ دیو بدھ کی صورت میں حاضر یا کعبے کی صورت میں وہ ظاہر ہو جائے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں. لیکن وہ ان کا مذہب تو وہ تو خرافات ہی خرافات ہے. ان کا مذہب ایک ہی تو نہیں نا. ہاں، ان کا تعلق اب یہ تشابہ اسمی سے کہ سام اور سام تو نہیں نا. ہاں، ان کا تعلق اب یہ تشابہ اسمی سے کہ سام اور سام ایک ہی نام ملتے ہیں. یہ ہو بہرحال جو بھی ہے موجودہ جو ہندوازم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، توحید سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. جی. اچھا، ایک ہمارے انصار بھائی ہیں جو ابھی راہ حق پر آئے، یہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. ایک سوال. جی انصار صاحب، السلام علیکم. وہ کیسے ہیں انصار بھائی؟ اللہ کا شکر ہے. خیریت سے سنائیں بھائی، ٹھیک ہیں آپ انشاءاللہ؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو جناب، تھینک یو. حکم کریں. آپ ٹھیک ہیں؟ کہاں سے؟ الحمدللہ. سنائیں بھائی انصار بھائی، آ جائیں سامنے آ جائیں. السلام علیکم. علیکم السلام. انصار صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ ٹھیک ہیں سن بھائی؟ الحمدللہ. آپ اہل سنت سے شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ جی ہو گئے ماشاءاللہ، شیعہ ہو چکے ہیں. آپ جو سمجھے وہ سمجھ لیجئے، لیکن چلیں مجھے آپ سے سوال کرنا تھا. جی سوال کریں. کہ سوال یہ تھا کہ اس وقت چونکہ امت ایک مشکلات سے گزر رہی ہے، تو اس میں کیا اتحاد امت مشکل ہے؟ اور اگر مشکل ہے تو کیوں ہے؟ اور اتحاد امت کے لیے کیا آپ کی کیا کاوشیں رہیں گی؟ یہ اتحاد امت بھائی، اس سے مراد کیا؟ آپ کے اتحاد امت، سب اتحاد کی بات کر رہے ہیں. اتحاد ایک مقصود کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سب گورنمنٹس کسی خاص مسئلے پہ
امت کی کیا بات ہے؟ امت یعنی جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، ان کا عقیدہ ایک تو ہو نہیں سکتا نا، کہ ان کا عقیدہ ایک ہو جائے اور یہ سب ایک ہی جہت میں چلیں، یہ بھی تو ناممکن چیز ہے۔ اتحاد امت سے اگر مراد یہ ہے کہ مثلا اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر اسلامی ممالک ایک متحدہ ایک یکجہتی کا اظہار کریں اسرائیل کے خلاف، یہ الگ مسئلہ ہے۔ آپ بتائیں نا اتحاد امت سے آپ کا کیا مراد ہے؟ میرا اتحاد امت سے یہی مراد ہے کہ جو بھی مشکلات آتی ہے امت پہ، تو امت الگ تھلگ پڑ جاتی ہے، سب ایک نہیں ہو پاتے، ایک ہی جھنڈے کے نیچے نہیں آ پاتے۔ اگر آپ ہر مشکل میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک ہی جھنڈے کے نیچے آ جائے نا، تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک خیال، مگر اس وقت تک امام مہدی علیہ السلام آ جائیں۔ کہ ہر جو آپ کی جملے میں آپ کے اپنی جملوں کا بتا رہا ہوں بھائی، یہ اتحاد امت جو بات کہی جا رہی ہے نا، یہ اس کا ایک بے مفہوم نعرہ ہے، اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مشکلات جو بھی مشکل آ جائے سب مسلمان اس میں ایک ہی فکر، ایک ہی پالیسی، ایک ہی روش اپنا لیں، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ کوئی ہونے والی چیز نہیں ہو سکتا، نہیں، یا سب مسلمان گورنمنٹ ایک ہی جانب چلیں، یہ ہو سکتا نہیں ہوگی، یہ چیز ہونی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے کوشش کروں، مسلمان میری بات کو مانتے بھی نہیں، وہ کوشش بھی کیا، یہ تو فضول بات ہے کہ میں کوشش کروں کہ مسلمان ہر مسئلے میں ایک ہی قول اپنا لیں۔ جی آخری بس گزارش بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے۔ ایک کتاب ہے انصاب الاشراف، اس کے آپ حوالے دیتے ہیں، لیکن جو اہل سنت کے ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بلازری سے ثابت ہی نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بکواس ہے انصاب الاشراف بلا ریب بلازری کی کتاب ہے، احمد بن یحییٰ بلازری کی کتاب ہے، اسی کی کتاب ہے۔ جی بس آخری گزارش ہے آپ سے کہ جیسے جاوید احمد غامدی جو ناسبی ہے، اس کا بھی آپ کچھ کریں، اس کا پوسٹ مارٹم شروع کریں، وہ بہت ناسبیت ہے اس کی باتوں میں سے۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ اس نے شیعوں کے خلاف کوئی بات کی ہو، ہم نے اس کو کئی دفعہ دعوت دی ہے گفتگو کرنے کی، وہ ہماری دعوت کو کے بارے میں نہیں وہ مانتا۔ کہتا ہے کہ امیر شام کو افضل بتاتا ہے مولا علی سے۔ لیکن وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے کوئی بھی بات کر سکتا ہے نا، اپنے کمرے میں اپنے ہی کیمرے کے سامنے اپنے ہی داماد کے ساتھ وہ انٹرویو کرتا ہے، صرف اس کے سامنے بیٹھ کے کوئی بات کر سکتا ہے نا۔ وہ جب سوال جواب نہیں کرتا، بات تو تب پتہ چلتا ہے نا کہ وہ سوالوں کا جواب دے دے، اس کے لیے تو کبھی آمادہ و حاضر نہیں ہے، تو پھر اس کی بات کی کیا ویلیو؟ اگر اس کے پاس دلیل ہے تو کل کے شیعوں کو مجھے وقت نہ دے، چلیں شیعوں کو وقت دے تاکہ شیعہ اس سے سوال کریں، آپ جیسے لوگ اس سے سوال کریں کہ بھئی آپ جو کہتے ہیں نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصوص کے خلاف ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جو کوئی کسی عام موسیٰ کے امتی کو ہارون سے افضل سمجھے وہ تو کافر ہی ہوگا نا۔ اگر وہ ہارون کے امت میں جو سب سے بڑا کافر ہوگا، سب سے بڑا فاسق ہوگا، اس کو بھی ہارون سے افضل سمجھے، وہ تو خود خبیث آدمی ہے، اس سے تو کافر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیں جناب، آپ دونوں کا بڑا شکریہ، علامہ صاحب تشریف آوری کا بہت شکریہ، اللہ کو عزت دے۔